محترم ناظرین، قبر میں کس کے ساتھ کیا ہوگا یہ ہم نہیں جانتے، مگر ہم سبھی مذہب اسلام کے مومن یہ بات جانتے ہیں کہ باہر سے ظاہر یکساں نظر آنے والی قبریں اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی کی قبر اندر سے گل و گلزار، باغ و بہار ہوتی ہے، جبکہ کسی کی قبر میں سلگتی آگ ہوتی ہے، اور وہ قبر سانپ اور بچھوؤں کا غار ہوتی ہے۔ زندگی میں سب روز کا آنا جانا، ہمارا اور آپ کا بدن کے گھلنے کا، عمر تمام ہونے کا، ہر دم الوداع ہو جانے کا پتہ دے رہا ہے۔ ہم سبھی ایک نہ ایک دن اس ہستی کھیلتی زندگی سے رخصت ہو جائیں گے۔ جی ہاں محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں یہی ہمارا موضوع ہے کہ قبر کی پہلی رات میں مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج آپ کو یہ سب بتائیں گے۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جب بندہ مومن دنیا سے انتقال اور آخرت کا سفر کرنے کو ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے نزول فرماتے ہیں، جن کے چہرے حسین و جمیل اور سورج کی طرح چمکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے فرشتے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے گھیرے رہتے ہیں، اور حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل کر چل۔ پھر اس کی روح اس طرح سہولت اور آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشکیجے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ بس اسے حضرت ملک الموت اپنے پاس لے لیتے ہیں، اور دوسرے فرشتے جو وہاں دور تک بیٹھے رہتے ہیں پل بھر بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اور اسے لے کر اسے جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے متعلق حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین پر جو بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو پائی گئی ہے وہ ویسی ہی خوشبو ہوتی ہے جیسی جنت میں ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف جانے لگتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت میں بھی ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں، واہ کیا خوشبو ہے۔ اور پھر یہ فرشتے میت کا نام، تعظیم اور تکریم سے لے کر اس کا تعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ پھر دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس طرح دروازے سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں، اور جب 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو، اور اب زمین پر ہی اسے لوٹا رہا ہوں، اور زمین سے ہی قیامت کے دن اسے دوبارہ زندہ کروں گا۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی ہے اور پھر میت کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے قبر میں اسے بٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون تھے؟ پھر وہ ان کے صحیح صحیح جواب دیتا ہے تو پھر فرشتے فرماتے ہیں، بے شک تو صحیح کہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات آتی ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ جنت کا دروازہ کھلتے ہی روح پرور ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے، اور قبر کو بہت زیادہ کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد
میت کے نیک اعمال حسین اور خوبصورت لوگوں کی شکل میں آتے ہیں اور میت کو رفاقت کا وعدہ کرتے ہیں اور خوشی کی بشارت دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ کافر کی موت کے بعد سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے آ کر اس کے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو تا حد نظر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت میت کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل کر چل۔ یہ سنتے ہی روح خوف و ہراس سے سارے بدن میں دوڑنے لگتی ہے۔ پھر طرح طرح کی سختی سے اس کی روح زبردستی اس کے جسم سے نکال لی جاتی ہے اور وہ فرشتے اس کی روح کو ٹاٹ پوری میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس وقت اس روح میں مردے کی سڑی ہوئی بدبو آنے لگتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں اور وہ آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا اور حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام کافروں میں لکھ دو۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر پھینک دی جاتی ہے اور جسم میں داخل کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ لا علمی ظاہر کرتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو پھر وہ یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس وقت خدا کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے جو کچھ کہا بالکل جھوٹ کہا۔ اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو اور دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھلتے ہی دوزخ کی گرمی اور آگ کے شعلے لپکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کو قبر اتنی زور سے دبوچتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر دھس جاتی ہیں۔ پھر اس کی بدعمالی ایسی صورت میں آتی ہے کہ جیسے اس کے جسم سے بدبو آتی ہو اور اس کو عذاب اور مصیبت کی خبر سناتے ہیں۔ حضور پر نور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ اے بدبخت، خراب حال انسان، تو مغالطے اور دھوکے میں رہا، مجھ پر شان سے اور اکڑ کر اور تن کر چلتا رہا۔ کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں امتحان اور آزمائش کا گھر ہوں، تنہائی اور ہیبت کا مقام ہوں، جہاں صرف کیڑے اور مکوڑے ہیں؟ تو نے میری پرواہ نہیں کی۔ اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے قبر، تو دیکھتی نہیں کہ یہ اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتا تھا؟ تو پھر قبر یہ سن کر کہتی ہے، اچھا، یہ اگر ایسا تھا تو اس کے لیے میں گلزار بن جاتی ہوں، اور اس کا جسم نور بن جاتا ہے اور یہ روح خدا کے پاس چلی جائے گی۔ اور اگر کبھی مردے سے قبر اس طرح کہتی ہے کہ میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہا تو میں آج تیرے لیے رحمت ہوں، اور اگر تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کی ہوگی تو میں تیرے لیے عذاب جان بن جاؤں گی۔ میں وہ ہوں جو مجھ میں خدا کا نیک بندہ بن کر آئے گا، وہ یہاں سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو گنہگار اور نافرمان ہوگا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ قبر یہ کہتی ہے کہ اے خانہ خراب، کیا تجھے کسی نے مجھ سے ڈرایا نہیں تھا؟ کیا تجھے یہ خوف دلایا نہیں تھا کہ میں تنگ تاریخ اور بدبودار خوفناک کیڑوں کا مرکز ہوں؟ اور تو نے دنیا میں رہ کر میرے لیے کیا سامان مہیا کرایا ہے؟ اور جب کوئی شخص قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس پر عذاب اور تکلیفوں کا نزول ہوتا ہے تو اس کے آس پاس کے مردے جو مدفون ہوتے ہیں وہ اس سے کہتے ہیں کہ اے شخص، تو کس قدر غافل رہا کہ ہمارے بعد بھی تجھے دنیا میں رہنے کا موقع ملا، اور تو ہم سے بعد میں آیا، پھر بھی تو نے
اپنے سے پہلے آنے والوں سے عبرت حاصل نہیں کی، اور تو نے نہ سمجھا کہ مرنے والے تو مر چکے اور ان کے اعمال بھی پورے ہو چکے، چاہے اچھے اعمال تھے یا برے، مگر تیرے لیے تو بہترین موقع تھے کہ تو دارالاعمال یعنی دنیا میں تھا اور اپنے برے اعمالوں کو نیک اعمالوں میں بدل لیتا۔ تجھے تو کافی مہلت ملی ہوئی تھی، تو ان لوگوں پر غور کرتا جو کہ تجھ سے پہلے لوگوں کے کندھوں پر لد کر مٹی میں ملا دیے گئے۔ تجھے کس نے دھوکہ دیا اور تو کس مغالطے اور فریب میں پڑا رہا؟ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جہنم کی کھندقوں میں سے ایک کھندق ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کو اس کا ٹھکانہ صبح اور شام دکھایا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھائی جاتی ہے اور جہنمی کو جہنم دکھائی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، تم اپنے آپ کو مرنے پر کیسا دیکھتے ہو کہ لوگ تمہارے لیے 4 گز لمبی اور 1.5 گز چوڑی قبر کھودیں، پھر تمہیں غسل دے کر کفن پہنائیں اور پھر تمہیں لے جا کر قبر میں رکھ کر چلے آئیں، اور منکر نکر بجلی کی طرح آنکھیں چمکاتے، بادل کی طرح گرجتے، بال زمین پر لٹکاتے اور اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی مٹی ہٹاتے ہوئے آئیں اور وہ آ کر تمہیں جھنجھوڑیں؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اس وقت میری عقل میرے ساتھ ہوگی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، عقل تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو حضرت عمر نے یہ عرض کیا، تو پھر مجھے کوئی خوف نہیں ہے، میں جواب دے دوں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ قبر میں سوال و جواب صرف امت محمدی کی خصوصیت ہے۔ انبیاء صادقین کی امت پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل ہو جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہ عذاب کو موقوف کر دیا گیا اور اس کی جگہ منکر نکیر اور سوال جواب کا سلسلہ جاری کیا گیا، اور جو شخص مرنے کے بعد دفن نہیں کیا جاتا اس سے بھی سوال اور جواب کیا جاتا ہے۔ دوستو، موت دراصل بندہ مومن کا تحفہ ہے۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا تحفہ موت ہے اور اس کے لیے ایک خوشبودار پھول ہے۔ سلیمان بن عبد المالک نے ابو اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اس لیے گھبراتے ہیں کہ تم نے آخرت کو برباد کر دیا اور دنیا کو آباد کر لیا، لہٰذا آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتے۔ سلیمان نے کہا، آپ صحیح فرماتے ہیں۔ جس شخص کو قبر کی زندگی پر یقین ہو اور اپنے نیک اعمال کے بدلے وہاں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس عالم سے دوست اصحاب کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو برزخ میں رشتہ دار اور جان پہچان والے مل جائیں گے، تو پھر موت سے کیوں گھبرائیں اور اس زندگی کو برزخ کی زندگی پر کیوں ترجیح دیں؟ احادیث میں 2 چیزوں کو انسان مکروہ سمجھتا ہے، ایک تو موت ہے، حالانکہ موت اس کے واسطے فتنے سے بہتر ہے، دوسری مفلسی ہے، کیونکہ مفلسی حساب دینے کے لیے آسان ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص موت کو یاد کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 3 کرامات دے گا، پہلی جلد توبہ، دوسری دل کی قناعت اور تیسری عبادت میں دل جمائی اور اطمینان۔ اور جو موت کو بھول جائے گا اس پر 3 بلائیں نازل ہوں گی، پہلی توبہ کی اس کو توفیق نہیں ہوگی، دوسری تھوڑی چیز اس کو عنایت نہ کرے گی، اور تیسری عبادت میں سستی کرے گا۔ کسی شخص نے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون مومن سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور نیک اعمال سے موت کے بعد کا سامان درست کرے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب آنکھ کھلے گی۔ اے مسلمانوں، موت اور عالم برزخ کی حقیقت تم پر واضح ہو چکی ہے۔ تم خود بخود سوچو کہ جو زندگی تم نے گزار دی ہے اس میں آخرت کے لیے کیا کیا سامان مہیا کرا رکھا ہے۔ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کر دیا۔ یہاں کسی کے بارے میں یہ پتہ کرنا ممکن نہیں ہے کہ یہ گنہگار ہے یا نیک۔ ہماری نظر میں صرف اس کی اچھائیاں اور برائیاں ہوں، لیکن نیکیاں بھی موجود ہوں جو اس کی برائیوں کو دھونے کے لیے کافی ہوں، اور وہ ہماری نظر سے پوشیدہ ہو۔ اس لیے ہر شخص کو اپنے غرور، گناہوں اور خطاؤں پر نظر رکھنی چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے تم ایک دوسرے کی برائی کرنے سے پرہیز کیا کرو، اپنی زندگی کو سنوارنے کی جدوجہد کیا کرو تاکہ آخرت کے لیے بہترین سامان جمع کر سکو اور تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکو۔ شراب پینا، زنا، چوری، جوا، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، عیب، ظلم، ماں باپ کی نافرمانی اور اس قسم کی بہت سے گناہوں کے بارے میں تم پڑھ چکے ہو، تم سن چکے ہو، تم دیکھ چکے ہو کہ کس قدر کے سخت عذاب ہمیں انہی گناہوں کے بدلے ملتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوست و اصحاب، عزیزوں، اقارب اور سبھی مومنوں تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں، کیونکہ ہمارا رب ویسے بندوں سے خوش ہوتا ہے جس نے مذہب اسلام کی اچھی بات سنی اور سب کو بتائی۔ آپ کی اس چھوٹی سی کوشش سے کیا پتہ کتنے لوگ گناہوں سے بچ جائیں اور اپنے رب کے بتائے راستے پر چل کر اپنے رب کو راضی کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اور آپ کو بھی کچھ نہ کچھ ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اگر آپ کے من میں کچھ ڈاؤٹ یا کوئی سوال آ رہا ہو تو کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیں، ہم انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔